واضح 9 نشانیاں اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، یعنی نشانیوں سے مراد یہاں معجزات ہیں کہ 9 معجزات ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ جس وقت آپ نے فرعون اور فرعون کے متبعین کو تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور سیدھے رستے کی ہدایت کی، تو وہ طرح طرح سے جب ٹال مٹول کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان پر جب عذاب نازل فرماتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہتے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مشکل کو، اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، ہم آپ کو بھی تسلیم کریں گے اور آپ کے رب کو بھی ہم مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کے وسیلے سے ان سے مشکلات کو جب ٹال دیتا تو وہ پھر بعد میں اپنے اسی ڈگر پہ آ جاتے، وہ نہ مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، قالوا، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ادعو لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے تاکہ یہ مشکلات ہم سے رفع ہو جائیں، ٹل جائیں۔ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، کہ یہ مشکلات اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرما دے، ٹال دے، تو پھر کیا کریں گے؟ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے رب کو بھی ہم تسلیم کریں گے۔ وَلَا نُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنی اسرائیل قوم کو ہم آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، آپ انہیں جہاں لے جانا چاہتے ہیں ہم انہیں رہا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ دعا کریں۔ جس وقت فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم نے ان سے اپنے نبی کی دعا کے ذریعہ سے ان سے مشکلات کو ٹال دیا تو اس کے بعد وہ پھر اسی ڈگر پر آ گئے اور نہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا اور نہ اللہ تعالیٰ کو مانا، یعنی اس طرح کا ان کا یہ انداز تھا۔ بارہا آگے چل کے آپ سنیں گے قرآن مجید کی آیات بینات کی روشنی میں کہ بارہا ان پر مشکلات آتی طرح طرح کی، اور موسیٰ علیہ السلام سے آ کر التجا کرتے کہ آپ دعا کریں، آپ بھی بارہا اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے اور مشکلات ٹل جاتی، پھر اسی ڈگر پر آ جاتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے جو ان کو نشانیاں دکھائی ہیں وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَاتٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، فرمایا جو نشانی ہم ان کو دکھاتے دوسری نشانی پہلے والی سے بڑی ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ اس معاملے سے رک جائیں، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے ہیں، قوم بنی اسرائیل کو ستاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس سے باز آ جائیں، لیکن وہ اس معاملے سے باز آتے نہیں تھے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر ان کے لیے بد دعا کی، ان کے لیے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ان کو قحط سالی کے اندر مبتلا فرما، ان کو یہ مال کی جو وسعت ہے اس کے اندر، پھلوں کی جو وسعت ہے اس کے اندر اناج ان کا ہو ہی نہ، تاکہ یہ اس قحط سالی کے اندر مبتلا ہوں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ پر ہو سکتا ہے ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے پکڑا فرعون اور فرعون کے متبعین کو کس چیز میں؟ بِسِنِينَ، 3 سال تک انہیں اس چیز میں پکڑا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ ان کے پھلوں کے اندر ہم نے کمی واقع کر دی، ان کے اوپر قحط کو ہم نے مسلط کر دیا، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اب لعلہم یذکرون سے ہمیں ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب گرفت بھی حالانکہ ان پر فرما رہا ہے، سختی کر رہا ہے، بظاہر ان پر یہ عذاب ہے کہ قحط سالی آ گئی، زمین نے اناج اگانا چھوڑ دیا، سبزہ اگانا چھوڑ دیا، لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے محبت ہے۔ کیسی محبت ہے؟ جب ماں باپ اپنے بچے کو مارتے ہیں کہ غلط سوسائٹی میں مت بیٹھو، ان کو ڈانٹتے ہیں بے راہ روی کا شکار مت ہو جاؤ، ماں باپ کی اس ڈانٹ میں اور اس مار کے اندر اصل میں بچے کے لیے محبت اور پیار جھلک رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ بے راہ روی کا شکار ہو، وہ نہیں چاہتے ہمارا بچہ غلط سوسائٹی میں پڑھ کے اور غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ غلط رستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس کے اندر جھلکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ اس معاملے سے نصیحت پکڑ کے ہدایت پر آ جائیں اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں اپنے انعامات سے نوازے گی، اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ محبت ہے۔ اب ان کے میوہ جات، غلہ جات، پھل اگنا بند ہو گئے، قوم بڑی مصیبت میں پڑ گئی، وہ آئے فرعون کے پاس کہنے لگے کہ ہم پر تو یہ بڑی سختی ہے کہ غلہ ہوتا نہیں ہے، 3 سال ہو گئے ہیں مسلسل ہم غلہ بانی کرتے ہیں مگر کچھ نہیں بنتا وہاں۔ اس نے پھر صحرائے بنوائے اور جو غلہ حکومت کے خزانے میں جمع تھا وہ تقریباً کچھ 70,000 آدمیوں کو اس نے وہاں ان کا اہتمام کیا، اور اس وقت میں ان کے لیے کھانے کا یہ وہ، لیکن وہ غلہ کب تک چلتا؟ پیچھے سے جب اناج آنا ہی بند ہو گیا ہے تو جمع شدہ اناج کب تک چلتا؟ وہ بھی بالآخر ختم ہو گیا، قوم بڑی مشکل میں آ گئی، جب کھانے پینے کا سامان ہی نہیں۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ اب تو بہت مشکل ہو گئی، اب کیا کریں؟ اب فرعون نے کہا کہ تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہیں جا کر کہو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، ہم سے یہ مشکل ٹل جائے، جب ٹل جائے گی تو ہم موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ اس وقت پھر ہم آپ کو اور آپ کے رب کو مان لیں گے۔
جاؤ انہیں جا کے کہو۔ وہ آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں، یہ مشکل ہم سے ٹل جائے، ہم آپ کو اور آپ کے رب کو مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے قحط سالی والا عذاب اپنے نبی کی دعا کے وسیلے سے ختم کر دیا، اور وہ قوم پھر ہٹ دھرمی پر آ گئی، پھر نہ مانے۔ اب اس پر فرمایا قرآن مجید نے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جس وقت ان کے پاس آتی نا کوئی اچھائی، کامیابی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا هذه، کہتے کہ یہ تو ہماری کامیابی ہے، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے ایسا کیا تو یہ معاملہ ایسے ہوا ہے۔ فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو مصیبت پہنچتی تو پھر وہ کہتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ مشکل آتی تو کہتے آپ کی وجہ سے، اچھائی آتی تو کہتے یہ تو ہماری کامیابی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو قحط سالی والا معاملہ ان سے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ پھر ہٹ دھرمی پر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نہیں کئی ساری دعائیں کی کہ یا اللہ ان کو اس معاملات میں دو چار کر دے۔ وہ کیا تھے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان پر طوفان کا عذاب نازل کیا۔ اب طوفان کا عذاب کیا تھا؟ دریائے نیل کے اندر طغیانی آ گئی، اتنا زیادہ پانی آ گیا کہ پانی ان کے گھروں تک چلا گیا، کئیوں کے گھر مسمار ہو گئے، جانور ویسی مر گئے، خود لوگ مر گئے۔ اب جب اس مصیبت کے اندر دو چار ہوئے، پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات ہو جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کے اندر جو پانی کی طغیانی تھی اس کو کم کر دیا۔ اب جب اس مشکل سے نکلے، پھر وہی ہٹ دھرمی جس پر وہ تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری اقوام میں زیادہ نرالی تھی، اور وہ ساری قوموں سے ایک عجیب قوم تھی، وہ نہیں مانے، پھر نہیں مانے، کہنے لگے نہیں ہم آپ کو اور آپ کے رب کو نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، کیا؟ والجرادہ، اللہ تعالیٰ نے جراد کہتے ہیں ٹڈیوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا کہ وہ ٹڈیاں آسمان سے اتنی زیادہ اتری، اتنی زیادہ کہ ان کے جو پھل یا ان کی سبزیاں تھیں انہیں کھا گئیں۔ اب وہ پھل اور سبزیاں تو ٹڈیاں کھا گئی ہیں، بندوں کے لیے کھانے کے لیے پھر کچھ نہ بچا۔ اب وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا، اب دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر دی کہ یا اللہ مہربانی فرما۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کلیم اللہ علیہ السلام سے کتنا محبت کا رابطہ ہے، کتنا پیار کا واسطہ ہے کہ بارہا آپ اس قوم کے لیے محب دعا ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کا مقدر بدل دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتا ہے، لیکن وہ اتنے ہٹ دھرم ہے کہ وہ اپنے اسی ڈگر کے اوپر قائم۔ تو جب یہ چڑیوں والا عذاب ان سے ختم ہوا، وہ پھر نہیں مانے موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ فرماتا والقملا، ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا جوؤں کا۔ اب وہ جوئیں ان کے کپڑوں میں، ان کے سروں میں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ ان کو نہ دن کو آرام، نہ رات کو، نہ نیند آئے، نہ بیٹھ سکے کہیں، تو مشکل میں پڑ گئے بہت زیادہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہا کہ دعا کریں، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، معاملات پھر ان پر کھل گئے، لیکن وہ رہے اپنی ڈگر پر، پھر بھی نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وَالصَّفَادِعَ، پھر ہم نے مینڈک ان کے اوپر نازل کر دیا۔ مینڈک وہ جہاں سونے کی جگہ، کھانے پینے کی جگہ، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، مینڈک ہی مینڈک۔ اب سوچیں ذرا اگر ایسا ماحول پیدا ہو جائے تو بندہ اس کے وہاں اس ماحول میں کس طرح جی سکتا ہے۔ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وَالدَّمَ، اب پھر جب وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پھر ایک اور ان پر عذاب مسلط کیا انہیں۔ اب دیکھو اتنی مرتبہ جس قوم کو بار بار آزمایا جائے، اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ایک ہی مرتبہ میں نہیں پکڑ کے اس کو کیفر کردار تک پہنچاتا، رب تعالیٰ اس بندے کی رسی بڑی ڈھیلی کرتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی مرتبہ انہیں مختلف چیزوں میں مبتلا کیا گیا، پھر دعا کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی، تو انہیں پھر یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے اوپر نازل کیا کہ پانی ندی نالوں میں، ان کے گھروں میں، جہاں پر بھی پینے کے لیے پانی یا استعمال کے لیے پانی تھا اسے خون بنا دیا، وہ سارا خون بن گیا۔ اب پہلے ان کو نظر آتا تھا پانی ہے، لیکن جب پیاس کی شدت سے وہاں اس کے قریب جاتے پینے لگتے تو وہ خون بن جاتا۔ اب سمجھے، سوچیں ذرا کہ یہ کس قدر مشکل ہے کہ بندے کو پیاس لگی ہو شدت کی، اور بندہ جب وہ پانی کسی پیالے میں یا کسی گلاس میں ڈال کر جب منہ کے قریب کرے تو خون بن جائے، تو کیا حالت ہوگی ان کی۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہمارے لیے یہ معاملات آسان ہو جائیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی۔ اب دیکھیں یہ 5 مرتبہ کا عذاب تو اس آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ اب جس وقت یہ ٹل گیا، کیا کہا انہوں نے؟ قالوا، انہوں نے کہا مہما، یہ جو مشکلات ہم پر آتی رہی ہیں اے موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کے جادو کی وجہ سے آتی رہی ہیں، آپ ماشاء اللہ جادوگر ہیں، یہ آپ کے جادو کی وجہ سے آتی رہی ہیں۔ ہم فما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام پر پھر ایمان نہیں لائے، کہنے لگے یہ تو آپ کا جادو ہے سارے کا سارا، اس لیے
اب میں یہاں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کتنی مرتبہ ان پر عذاب کے معاملات آئے، پھر آ جاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو اللہ کے نبی کا دل کتنا نرم ہوتا تھا قوم کے لیے۔ اب ہمارے جیسے بندے کے ساتھ ایک دو بار اگر کوئی ایسا کرے تو ہم کہیں گے تم تو دھوکے باز ہو، تم نہیں ماننے والے، لیکن نبی اس معاملے میں حریص ہوتے ہیں کہ چلو یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، یہ لوگ کسی بہانے صراط مستقیم پر آ جائیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام بارہا اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ قوم تو ماننے والی نہیں ہے، آپ بار بار میری بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہیں، میں نے عذاب ختم کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے دعائیں قبول فرماتا ہے کہ لوگ میرے کلیم کو یہ طعنہ نہ دیں کہ تو کس رب کو مانتا ہے کہ تیری تو وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بارہا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتا اور ان سے معاملات کو حل فرماتا۔ پتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی تھا کہ یہ ماننے والے نہیں، ہٹ دھرم بدبخت ہیں، ان پر بدبختی کی مہر لگ چکی ہے، لیکن وہ اللہ کے کلیم کو اس بات پر طعنہ نہ دے کہ آپ کیسے نبی ہیں کہ آپ کی بات تو سنی نہیں جاتی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بار موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر بار ان کے اس مکروہ چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور دکھایا کہ دیکھ لیں آپ کے یہ ماننے والی قوم نہیں ہے۔ بالآخر حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام جو تھے وہ ان سے تنگ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ کے کلیم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر ان کے لیے ایک دعا کی۔ قرآن مجید نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ واموالہم واشدد علی قلوبہم، یا اللہ ان کے جو مال و اسباب ہیں نا، چونکہ ان کے پاس دولت بڑی زیادہ ہے، جس وجہ سے یہ اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، ان کی دولت کو برباد کر دے اور ان کے دل اتنے سخت کر دے کہ کیوں سخت کر دے، فلا یؤمنوا کہ یہ ایمان اب نہ لائیں، کیوں نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم کہ یہ دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کے اندر یہ مبتلا ہوں اور پھر ان کو پتہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو، حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں کیا، قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت، تحقیق قبول کر لی گئی ہے آپ کی وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں جو کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہیں۔ ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، اور اب آپ ان لوگوں کے رستے پر نہ چلیے گا جو مانے نہیں اور جو عقل نہیں رکھتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب انتظار کیا، اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی۔ ہوا کیا، ان کے پاس جتنے سکے پڑے تھے وہ سب پتھر کے ہو گئے، اور جو مال و دولت پڑا تھا سب پتھر کا ہو گیا۔ اب اس سے بڑے اور دلائل کیا ہوں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے ایسی ہٹ دھرم قومیں بھی آئیں، وہ سارا کچھ ہو گیا پتھر کا۔ اب جو مرغیاں انڈا بھی دیتی تھی، روایات کے اندر ہے جب انڈا نیچے گرتا زمین پر تو پتھر کا ہو جاتا۔ ایسے ایسے معاملات ان کے ساتھ ہوئے۔ اب پھر وہ بڑی مشکل میں پڑ گئے کہ یہ کیا چیز، ہر چیز پتھر کی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ شرم بھی نہیں آتی تھی ان کو کہ بار بار آ کر فریب دینے کی کوشش کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ یا اللہ انہیں اس مشکلات سے آسان نجات کی طرف لے جا یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے بار بار ان پر آزمائی ہیں۔ اول نمبر 1 ہے عصا، کہ وہ آپ کا کھونڈا، وہ جو اس میدان کے اندر بہت بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا اور بقیہ ان کے سانپوں کو نکل گیا۔ اور دوسرا ید بیضا، آپ کا جو ہاتھ تھا آپ بغل میں دے کے باہر نکالتے تو اس کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی تھی۔ تیسرا طوفان جب ان پر آیا پانی کا۔ چوتھا قید سالی ان پر پڑ گئی۔ پانچواں ٹڈیوں کا عذاب۔ چھٹا جوئیں، اور ساتواں مینڈک بکثرت آ جانا۔ آٹھواں ہر چیز کا پانی جو تھا وہ لہو خون ہو جاتا۔ نوواں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ان پر پتھر کر دیا۔ یہ 9 نشانیاں، 9 طرح کے ان پر عذاب اور سختیاں آئیں جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے آسانیوں میں ان کے لیے بدل دیا۔ جب وہ نہیں مانے تو اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے پھر جس وقت کسی قوم کی بدبختی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر ہر چیز کی ایک آخر ہے، ہر چیز کی ایک اینڈ ہے، ہر چیز کا ایک اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فرمایا اوحینا، ہم نے وحی کی الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی، آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر مصر سے نکل جائیں۔ یعنی یہ قوم بنی اسرائیل جو ہے ان کو آپ راتوں رات لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ انکم متبعون، فرمایا کہ یہ جو فرعونی ہے یہ آپ کے پیچھے آئیں گے، ہم ان کو مبتلا عذاب کرنے والے ہیں، اب ہم ان کا قصہ تمام کرنے والے ہیں۔ بہت وقت ہو گیا، 40 سال ہو گئے مسلسل ان کا در کھٹکاتے اور ان کو توحید کا رستہ بتاتے، مگر یہ نہیں نہ مانے، ان کو مختلف ہیلوں طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مانے۔ اب آپ یہ کریں، راتوں رات آپ قوم بنی اسرائیل کو ان کو پتہ نہ چلے لے کر نکلیں، جب صبح ان کو پتہ لگے گا یہ پیچھا کریں گے، ہم ان کو دریائے نیل میں غرق کرنے والے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ آپ کو اور آپ کی قوم کو دریائے نیل پار کروانا، وہ ہم کروائیں گے، لیکن ان کو ہم دریائے نیل کے اندر غرق فرمائیں گے۔